اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے نہایتی گراں قدر مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ مرحوم علامہ سید محمد حسین حسینی طاہرانی کے وہ گراں بہا مطالب کہ جو ان کے فرزند آیت اللہ سید محمد صادق حسینی طاہرانی نے اپنے والد بزرگوار سے سیکھے، ان سے تعلیم حاصل کیے اور انہیں آگے آئندہ نسلوں تک منتقل کر رہے ہیں، اور بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سفر کرنے والے مسافر کو کن فراز و نشیب سے عبور کرنا پڑتا ہے، اور اس سفر میں اس پر تہمتیں بھی لگائی جاتی ہیں، اور ایسے میں ایک مسافر اللہ کو نہایتی خندہ پیشانی کے ساتھ، نہایتی استقامت کے ساتھ ان تمام مراحل سے عبور کرنا ہے۔ لیکن بنیادی چیز ایک سالک اللہ کے سفر میں اس کے نظریات ہیں، اس کے اعتقادات ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سفر کرنے والا مسافر عقیدتی اعتبار سے کمزور ہوگا، عقیدتی اعتبار سے اس کے مسائل الجھے ہوئے ہوں گے، حل نہیں ہوئے ہوں گے، تو ایسا انسان در واقع ایک خیالی توحید کی طرف سفر کر رہا ہے، ایک خیالی نبوت اور خیالی امامت کی طرف سفر کر رہا ہے۔ یعنی اللہ کا وہ تصور جسے اس نے خود اپنے ذہن میں اختراع کیا ہے، ایجاد کیا ہے، اس اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ نبوت و امامت کا تصور اور ولایت کا تصور جو اس نے خود اپنے ذہن میں ایجاد کیا ہے، اختراع کیا ہے، وہ ایسے نبی کی پیروی کر رہا ہے، ایسے امام کی پیروی کر رہا ہے جو نبی اور امام اس کا اپنا اختراع کردہ ہے۔ علی الظاہر کہنے کو وہ رسول خدا کا مقتدی ہے، کہنے کو امیر المؤمنین کا مقتدی ہے، لیکن جو اس نے تصور رسول خدا سے بنا رکھا ہے اپنے ذہن میں، سید الاوصیاء امیر المؤمنین سے جو تصور اس نے اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے، تو وہ در واقع اس تصور کے حامل علی مرتضیٰ کی پیروی کر رہا ہے، اس تصور کے حامل محمد مصطفیٰ کی پیروی کر رہا ہے، نہ حقیقت محمد مصطفیٰ اور حقیقت علی مرتضیٰ۔ لہٰذا یہ ایک نہایتی دقیق بحث یہاں سے آج علامہ طاہرانی آغاز کر رہے ہیں اور بیان کرنا چاہتے ہیں دو مستقل فصلوں میں کہ ولی خدا کے فعل کی حقانیت۔ جب ہم عزیزان محترم ولی خدا کا ذکر کرتے ہیں تو ولی خدا ایک عمومی اصطلاح ہے۔ اللہ کو ولایت حاصل ہے، اللہ کے رسول کو ولایت حاصل ہے، اللہ کے ولی امام معصوم کو ولایت حاصل ہے، اور وہ افراد جو امام معصوم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خود کو امام کے قدموں میں فنا کر دیتے ہیں، ایسے افراد کو بھی نسبی ولایت حاصل ہوتی ہے۔ جس قدر انہوں نے خود کو ولی الہی کی تعلیمات میں عمل کرتے ہوئے خودی کو فنا کر کے اپنے وجود اور اپنے اعضاء و جوارے سے اپنے وجود میں ولی کو زندہ کیا ہے، اسی مقدار میں ان کے وجود میں ولایت ہوتی ہے، لہٰذا اسی مقدار میں ان کا فعل حقانیت پر مشتمل ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں اگر اس بحث کے دوران کبھی ولی خدا میں مثلا ولی الہی سے مراد رسول خدا لی جائے، ولی الہی سے مراد امام لی جائے، یا ایک ولی عام مراد لی جائے، تو یہ در واقع ان تمام موارد کو شامل ہوتا ہے، چونکہ بالاخره وہ فرد کہ جو خود کو فنا کر چکا ہوتا ہے حضرات اہل بیت علیہم السلام کی سیرت و تعلیمات میں، تو جس قدر وہ فنا کر چکا ہے اس قدر اس کا فعل حقانیت پر مشتمل ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے ولی کے حکم اور فعل میں مصلحت موجود ہوتی ہے۔ یہ ایک موضوع ہے جسے علامہ طاہرانی بیان کرنا چاہتے ہیں یہاں اس بحث کے اندر۔ لہٰذا علامہ صادق طاہرانی بیان کرتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار علامہ سید محمد حسین حسینی طاہرانی اپنی کتاب امام شناسی کی جلد نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 289 اور 290، یہاں پر وہ اس بحث کو بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا علامہ صادق طاہرانی در واقع اپنے والد کی جو اس کتاب میں لکھی ہوئی تحریر ہے اس کو یہاں بیان کر رہے ہیں اور اس سے نتیجہ پیش کر رہے ہیں۔
لہٰذا فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کا فعل حق ہوتا ہے، حق کے سوا وہ فعل کچھ نہیں ہوتا، صرف اور صرف حقانیت پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں تصور کیا جا سکتا کہ حق کے علاوہ کوئی اور چیز وہاں موجود ہو، نہیں، اللہ کے فعل ولی کا جو فعل ہے وہ خالصتاً حقانیت پر مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی اپنے فعل کو حق کے مطابق ہی منطبق کرتا ہے، یعنی اس کا فعل اور حق دو الگ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ایک ہی چیز، ایک ہی مجسمہ قرار پاتا ہے۔ پس اللہ کے فعل میں، اللہ کے ولی یعنی امام کے فعل میں جو ہے وہ مصلحت موجود ہوتی ہے، حکمت موجود ہوتی ہے، اور ان دونوں افعال میں بینونت اور جدائی نہیں ہوتی ہے، یعنی اللہ کا فعل اور اللہ کے ولی امام معصوم کا فعل در واقع مصلحت سے سرشار ہوتا ہے، مصلحت سے مملو ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بطور معمول ہمارے ذہنوں میں ایسے تصورات ایجاد کر دیے جاتے ہیں کہ پہلے اللہ اپنے کام میں، اپنے فعل میں مصلحت کے مطابق ایک فعل کو انجام دیتا ہے اور پھر حکم دیتا ہے کہ امام معصوم یعنی ولی الہی، چاہے وہ رسول خدا ہو، چاہے امام معصوم ہو، چاہے تالی تلو امام معصوم ہو، یہ ولی الہی اس فعل کے مطابق اپنے عمل کو منطبق کرے۔ یعنی پہلے اللہ نے فعل انجام دیا، ایک مصلحت ایجاد کر دی اس فعل کے اندر، ایک مصلحت کو مد نظر رکھا، بعد میں ولی الہی نے اس مصلحت کے مطابق اپنے فعل کو منطبق کرنا ہے۔ نہیں عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے۔ علامہ طحرانی یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا کام خود مصلحت ہے، مصلحت سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے ولی کا فعل بھی ایسے خود مصلحت ہوتا ہے اور مصلحت ساز ہوتا ہے، مصلحت ایجاد کرتا ہے۔ لہٰذا حق کو امام اور فعل ولی الہی اور فعل امام میں تلاش کرنا چاہیے۔ یعنی اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام معصوم سے کوئی فعل صادر ہوا ہے، رسول خدا سے کوئی فعل صادر ہوا ہے، یا ولی الہی جو تالی تلو معصوم ہے اس سے کوئی فعل صادر ہوا ہے، تو ہمیں اس کے اندر حق کو تلاش کرنا چاہیے، اس ہی میں حق ہے، حق اس سے علیحدہ کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایک چیز کو مصلحت اور حق ہم خود سے تصور کر لیں، اپنے ذہن میں، اپنے مائنڈ میں ایک تصور ایجاد کر لیتے ہیں حق کا، اور پھر امام کی طرف دیکھتے ہیں کہ امام کا عمل اس تصورات ذہنی انسان کے مطابق ہے یا اس کے مطابق نہیں ہے۔ اگر اس تصورات ذہنی کے مطابق ہو تو انسان کہے کہ امام کا فعل درست ہے، اور اگر انسان کے تصورات ذہنی کے مطابق امام کا فعل نہ ہو تو انسان کہے کہ نہیں، یہ امام کا فعل جو ہے وہ غلط ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے دور میں جو امیر شام، جو معاویہ جو حکمران شام تھا، اس کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ کا جنگ کرنا مصلحت رکھتا ہے، حق پر مشتمل ہے، یہ ایک انسان نے تصور ایجاد کر رکھا ہے۔ لہٰذا اس تصور کے مطابق جب وہ فعل ولی الہی کو دیکھتا ہے، امام حسن مجتبیٰ کو، تو دیکھتا ہے کہ امام نے اس جنگ میں جو ہے وہ صلح کر لی ہے، وہ مصلحت جو جنگ کے اندر موجود تھی، اس مصلحت کو نظر انداز کرتے ہوئے امام نے جا کر صلح کا ایگریمنٹ سائن کر لیا۔ لہٰذا چونکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ جنگ کرنا مصلحت ہے اور حق ہے، اور امام معصوم کا فعل جو ہے وہ اس مصلحت اور حق سے منطبق نہیں ہے، لہٰذا امام مجتبیٰ کو جب مشاہدہ کرے گا تو کہے گا السلام علیکہ یا مضل المؤمنین۔ یہاں فوری نتیجہ اس نے نکال لیا۔ کیوں ایسا کیا؟ چونکہ پہلے اس نے اپنے ذہن میں حق کا ایک تصور اور ایک کانسیپٹ ایجاد کر رکھا ہے، اب ولی الہی اور معصوم کو اس کے ساتھ منطبق کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ میرے ذہنی تصورات کے مطابق جو حق ہے، امام کا فعل اس حق کے ساتھ منطبق کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر کرتا ہے تو امام درست ہے، اور اگر نہیں کرتا تو امام مضل المؤمنین کا مستاق ہے۔ یہ در واقع عزیزان محترم ایسے تصورات ہم میں سے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہوتے ہیں، یعنی ہم خود سے اپنے ذہن میں ایک تصورات اپنے مخیلہ میں ایجاد کرتے ہیں قوہ خیال میں،
اور پھر ولی الہی کے عمل کو اس سے مطابقت دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آیا یہ اس سے مطابقت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اور اگر وہ نہیں کر رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسا معصوم ہے کہ جس نے یہ کام اس طرح سے انجام دیا ہے۔ یہ مطلب جو علامہ طحرانی بیان کر رہے ہیں یہ عالم توحید کے نہایتی دقیق اسرار میں سے ہے کہ جسے ہر انسان جو ہے وہ بغیر صفائے باطن کے، بغیر تزکیے کے، بغیر طہارت کے، بغیر پاکیزگی کے انسان ایسے مطالب کو تصور نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا ہے، اس کے مخیلہ میں، قوہ خیال میں یہ مطالب قابل ہضم نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں علامہ طحرانی ایک دلیل کے طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ذیشان بیان کر رہے ہیں کہ جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے متعلق اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا حبیب اللہ کی بارگاہ میں تقاضا کر رہا ہے۔ کیا تقاضا ہے؟ اللہم ادر الحق معہ حیث دارا، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق متعال، حق کو علی کی پیروی میں ایسے موڑ دے جیسے علی مڑ جائیں، یعنی جس طرف علی مڑ جائیں حق کو اس طرف تو میرے پروردگار موڑ دے۔ یعنی رسول خدا نے ہرگز خدا کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں کی ہے، یہ تقاضا نہیں کیا ہے کہ اللہم ادر علی مع الحق حیث دار، اے میرے پروردگار علی کو حق کی طرف ایسے موڑ دے جس طرف حق مڑ رہا ہے علی ابن ابی طالب بھی اس طرف مڑ جائیں۔ نہیں، یہاں حق جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ علی جس طرف مڑیں گے اس طرف حق ہوگا، اسی طرف مصلحت ہوگی اور اسی طرف حقانیت ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ عزیزان محترم، پس جہاں حق مڑے علی اس طرف مڑ جائیں یہ نظریہ درست نہیں ہے، بلکہ جہاں علی مڑے حق ہے ہی اس طرف، کیوں؟ چونکہ علی کا فعل حقانیت اور مصلحت پر مشتمل ہے۔ صرف علی یہاں ایک نماد کے طور پر، ایک علم کے طور پر متعارف ہیں، وگرنہ تمام یہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اس کا مصداق ہیں، اور حضرات ائمہ معصومین کے نقش قدم پر چلنے والے وہ افراد جن کا قول، فعل، تقریر معصوم پر فنا ہو چکی ہے، ایسے افراد کو تالی تل و معصوم کہا جاتا ہے۔ ان کا فعل بھی اسی طرح سے حق پر مشتمل ہے۔ پس فعل امام عین حق ہے اور صداقت اور سچائی میں کمال کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ ہم اس حقیقت کو سمجھیں تب بھی یہ حقیقت ہے، اور اگر ہم اس حقیقت سے غافل ہوتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی معصیت کی وجہ سے، تب بھی حقیقت یہی ہے۔ یعنی ہمارے انحراف کی وجہ سے حقیقت منحرف نہیں ہوگی، حقیقت تبدیل نہیں ہوگی، حقیقت اپنی جگہ پر ثابت ہے، استوار ہے، پائیدار ہے، قائم ہے، اور وہ یہی ہے کہ ولی الہی امام معصوم کا فعل جو ہے وہ حق ہے، مصلحت پر مشتمل ہے اور مصلحت ساز ہے۔ لہذا جیسا علامہ طحرانی بیان کرتے ہیں کہ معارف الہیہ میں یہ مطلب بہت ہی دقیق ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مصلحت کسی اور چیز میں ہو اور اللہ کے ولی کا فعل اس مصلحت سے اپنے آپ کو وفق دے، مطابق دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود اللہ کے ولی کا فعل مصلحت پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی میں مصلحت نہیں بلکہ خود مصلحت ہے ولی خدا کے فعل میں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ حق علیحدہ ہے اور ولی خدا کا فعل ایک اور چیز ہے، ایک علیحدہ چیز ہے، نہیں، اس ولی خدا کے اس عمل میں مصلحت ہے اور وہ خود مصلحت پر مشتمل ہے، وہ فعل دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ولی خدا کا ایک فعل ہے، ایک حق اور مصلحت ہے، یہ ولی خدا نے فعل انجام دیا تو اب یہ مصلحت اور حق آ کر اس سے منطبق ہو جائے گا، نہیں، یہ جو فعل ہے یہ خود حق ہے، یہ خود مصلحت ہے اور مصلحت ساز ہے۔ عزیزان محترم، لہٰذا یہ صرف اللہ کے ولی کا جو فعل جس کے بارے میں یہ ہم حکم لگا رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں، یہ مصلحت ساز ہے، مصلحت ایجاد کرتا ہے۔ پس مصلحت اور حق کو امام کے فعل یعنی ولی الہی کے فعل میں تلاش کرنا چاہیے، اس سے باہر تلاش نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اس سے باہر مصلحت کو اور حق کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو ایسا انسان ضلالت میں، گمراہی میں ہوگا۔ در واقع یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ مصلحت کو اور حق کو اپنے مخیلے میں، اپنے ذہن میں سوچتے ہیں،
تصور کرتے ہیں کہ یہ چیز حق ہے، یہ چیز مصلحت رکھتی ہے، یہ چیز درست ہے، بعد میں ولی الہی کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں کہ اس کا عمل، اس کا فعل اس مصلحت کے مطابق ہے جو میرے ذہن میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس سے مطابقت رکھتا ہوگا تو کہیں گے کہ ولی الہی کا فعل درست ہے، اور اگر اس مصلحت کے مطابق نہیں ہوگا تو کہیں گے کہ ولی الہی کا فعل درست نہیں ہے۔ آپ تاریخ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو اگر مطالعہ کریں تو ہمارے اکثر جو شیعہ حضرات تھے یا جتنے بھی پیروان تھے یا جتنے بھی افراد ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ارد گرد احاطہ کیے ہوئے تھے، ان میں سے اکثر افراد کا جو ہے وہ طرز عمل اس طرح کا تھا کہ انہوں نے اپنے ذہن میں ایک آئیڈیالوجی، ایک نظریہ حق سے متعلق، مصلحت سے متعلق ایجاد کر رکھا تھا، پھر ولی الہی کے عمل کو اس کے ساتھ وہ وفق دینے کی کوشش کرتے تھے، اور بعد میں جب مطابقت نہیں پائی جاتی تھی تو پھر وہ مذل المؤمنین کا خطاب دے دیتے تھے۔ آپ دیکھیں امام علی ابن موسیٰ رضا نے جب اس ولایت عہدی کو تسلیم کیا تو چونکہ شیعوں کا ایک تصور تھا، چونکہ عقیدت مندوں کا ایک تصور تھا کہ امام ہرگز جو ہے وہ طاغوت کی پیروی نہیں کر سکتا ہے، یا طاغوت کے ساتھ صلح نہیں کر سکتا ہے، یا طاغوت کی ولایت عہدی میں نہیں آ سکتا ہے، لہٰذا امام کے اس عمل کو جب انہوں نے اپنے کانسیپٹ کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ، اپنے ذہن میں موجود جو حق اور مصلحت کا جو تصور انہوں نے قائم کر رکھا تھا، جب اس کے ساتھ امام کے فعل کو مطابقت دینے کی کوشش کی تو کہا نہیں، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ خیانت کی ہے، اپنے آباء و اجداد سے یہ جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں، یہ ان کا روش جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ امام کی مخالفت میں انہوں نے امام کے اعداء کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ کر لیا اور ان کے ساتھ مماشات کی، اور نتیجے میں امام علیہ الصلاۃ والسلام کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہے عزیزان محترم نہایتی دقیق مطلب، نہایتی ظریف مطلب کہ جس کو جو ہے وہ تلاش کرنا ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی مصلحت امام کے فعل سے باہر خارج کوئی اور چیز ہے ہی نہیں، جسے ہم بطور معمول اپنی ناقص عقول کے ذریعے سے حق اور مصلحت کا تصور ایجاد کرتے ہیں، اور پھر امام کے فعل کو اس کے مطابق جو ہے وہ تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ مصلحت خود امام کا قول ہے، خود امام کا فعل ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ بس امام علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، ہمیں امر کر رہے ہیں کہ افعل، یہ کام انجام دو، بس یہ جو امام کا حکم ہے یہ خود مصلحت ہے، یہ مصلحت ساز ہے، مصلحت کو ایجاد کر رہا ہے اس فعل کے اندر، اس عمل کے اندر۔ جیسے آپ دیکھیں کہ تندور کے اندر چھلانگ لگا دینا ایک عاقل کا جو ہے وہ حماقت پر مشتمل ہوگا، ایک عاقل کا خودکشی پر مشتمل ہوگا، لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اس تندور کے اندر جو ہے وہ چھلانگ لگا دو، تو اب وہ چھلانگ لگاتا ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور امام کا وہ عمل مصلحت ساز، وہ حکم مصلحت ساز ہو گیا ہے۔ وہ چیز جو عام لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ ہلاکت اور جو ہے وہ خودکشی ہے، امام کے اس جملے سے کہ جاؤ جا کر تندور میں چھلانگ لگا دو، وہ تندور گل و گلزار بن جاتا ہے اور اس میں مصلحت ایجاد ہو جاتی ہے، کیونکہ امام علیہ الصلاۃ والسلام ایک حقیقت کو آشکار کرنا چاہ رہے ہیں، ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا علامہ صادق طہرانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حوزہائے علمیہ میں اساتید کو جو دیکھا، شخصیات کو تو دیکھا اور بزرگان کو دیکھا ہے، اور جن سے گفتگو کی ہے، اس انداز میں جیسے مرحوم علامہ حسینی طہرانی نے اس مطلب کو دقیق انداز میں بیان کیا ہے، میں نے شخصیات کے بیانات میں اس مطلب کو اس انداز میں نہیں دیکھا۔ پھر ایک اور پیراگراف اپنے والد بزرگوار سے نقل کر رہے ہیں، یہی امام شناسی جلد نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 290 سے اس مطلب کو نقل کر رہے ہیں، اور وہ نقل در واقع ہماری اسی بحث سیر و سلوک سے متعلق ہے کہ امام کی سیر و سلوک کی خصوصیات کے مراحل کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا جائیں پہلے نہایتی دقت کے ساتھ، نہایتی کنجکاوی کے ساتھ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں، امامت کے عقیدے کو اور نظریے کو پہچاننے کی کوشش کریں، صفات نفسیہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچاننے کی کوشش کریں، امام کے افعال خارجی کو جو امام کے وجود اطہر سے جاری ہو رہے ہیں، ان افعال کو پہچاننے کی کوشش کریں، پھر آ کر مقایسہ کریں کہ انہیں کماکان جیسے وہ افعال تھے، جیسے وہ نظریات تھے، جیسے عقیدہ امامت ہے، جیسے امام کی حقیقت ہے، کماکان حیث و ماکان
جو ہے وہ اس کو درک کیا جائے، اس کو پہچانا جائے، اور ان کی اس خصوصیات کو جان کر انسان ان تمام مراحل میں امام معصوم کو یعنی ولی الہی کو اپنے لیے اگر اسوہ قرار دے اور خود کو امام معصوم کے اس کے اندر ذوب کر دے، تو اب یہ انسان خود اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ہم خود سے ایک تصور بنائیں اور پھر امام کے فعل کو اس سے منطبق کرنے کی کوشش کریں، چونکہ یہ گمراہی پر مشتمل ہے، یہ ہلاکت پر مشتمل ہے، یہ جہالت پر مشتمل ہے، یہ در واقع حقیقت نہیں ہے۔ یہ ہم ایک ایسے امام کی پیروی کر رہے ہیں جو ہمارے اپنے وہم و خیال میں جیسے ہم نے امام تصور کر رکھا ہے، اور ہم اس امام کی پیروی کر رہے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم اپنے خیالات میں ایک حق کو، ایک مصلحت کو تصور کرتے ہیں، بعد میں اس مصلحت سے ولی خدا کے فعل کو اور امام کے فعل کو منطبق کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ امام اس مصلحت سے انحراف کریں، پس یہ روایت ضعیف ہے، پس یہ جو تشریح آیت ہے یہ ضعیف ہے، یہ مطلب امام سے جو منسوب ہے یہ ضعیف ہے، یہ نادرست ہے۔ پس کیوں؟ چونکہ مصلحت وہ چیز ہے جو میں نے تصور کر رکھی ہے، اور امام کا عمل، قول، فعل، تقریر اس مصلحت کے مطابق ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس مصلحت کے جو مطابق نہیں ہوتا، میں ان کو جو ہے وہ دیوار پر مار کر پھینک دیتا ہوں، ٹھکرا دیتا ہوں، اور جو اس کے مطابق ہوتا ہے اس پر عمل کرتا ہوں۔ پس یہ چیز کیا تھی جس کے مطابق میں نے امام کے فعل کو جو ہے وہ منطبق کیا؟ یہ چیز میرے اپنے مخیلہ اور اپنے خیالات کا، اپنے اوہام کا مجموعہ ہے، لہٰذا میں اس کی پیروی کر رہا ہوں، یعنی اس امام کی پیروی کر رہا ہوں جس کو میں نے خود اختراع کیا ہے، خود ایجاد کیا ہے۔ اور بطور معمول ہماری اکثر زندگیاں ایسے ہی تصوری امام کی پیروی میں جو ہے وہ گزر جاتی ہیں، اور ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت تو ہم سے کوسوں دور ہوتی ہے، ہم حقیقت امام اور حقیقت ولی الہی کی پیروی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ حقیقت میں ہم اپنی زندگی کا ایک عظیم سرمایہ، ایک عظیم حصہ امامت اور ولایت کی جو پیروی میں گزارتے ہیں، وہ در حقیقت ہمارے اپنے نفس کی پیروی ہوتی ہے، اور ہم اپنے نفس سے ایک قدم بھی آگے تجاوز نہیں کرتے ہیں، اور حقیقت امام علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ قدم نہیں بڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہمارا عمل جو ہے وہ نفس پرستی پر مشتمل ہے، اور ہماری زندگی کا ایک عظیم حصہ جو خدا پرستی میں گزرنا چاہیے تھا، جو امام کے جو ہے وہ قول و فعل و تقریر کے مطیع ہونا چاہیے تھا، در واقع وہ نہ تو خدا پرستی میں گزرا ہے اور نہ ہی امام کی اقتداء میں گزرا ہے، بلکہ توہم پرستی میں گزرا ہے، اور ہم در واقع اپنے اختراع کردہ امام کی پیروی میں اپنی زندگیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ ہماری رہنمائی کرے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ایسی ہدایت کی جو ہے وہ امید رکھنی چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں توسل کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ درست سمت و سو کی طرف جو ہے وہ ہدایت کرے۔ لہٰذا پھر علامہ مرحوم حسینی طہرانی اسی امام شناسی جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 290 میں بیان کرتے ہیں کہ نہایت ہی نفیس اور عالی مطالب جو یہاں یعنی علامہ صادق طہرانی اپنے والد کی طرف نسبت دے رہے ہیں کہ انہوں نے نہایت ہی نفیس مطالب جو یہاں بیان کیے ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو آج دور حاضر میں حوزہ علمیہ میں، حوزہ علمیہ قم میں مرحوم استاذنا الاعظم مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی برکات اور ان کی مجاہدت اور ان کی جد و جہد کے نتیجے میں حوزہ علمیہ قم کے اندر حکمت اور فلسفہ الہیہ کی جو تدریس علامہ طباطبائی نے آغاز کی، اس کے نتیجے میں جمود فکری جو حوزے کے اوپر غالب تھا وہ جمود ٹوٹا، اور معارف دینیہ اور عقائد جو ہیں وہ ایک ظاہری قشر سے، ظاہری چھلکے سے باہر نکلے، اور لوگ ان معارف حقہ کی گہرائی تک جو ہے وہ اس فلسفے اور عرفان کے نتیجے میں پہنچے ہیں۔ لیکن اگر اس کی نسبت علامہ طہرانی بیان کریں مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر آپ حوزہ خراسان کو مشاہدہ کریں تو حوزہ خراسان میں آپ کو عقائد شیخیہ، عقائد مرزائیہ جو ہے وہ ولایت اہل بیت کے قالب میں دکھائی دیں گے، یعنی حقیقت میں وہ عقائد حقہ اہل بیت نہیں ہیں، ہمارے اپنے مخیلات ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ عرفان الہی، خواہ وہ عرفان شہودی ہو، خواہ وہ عرفان برہانی ہو، اس کا دروازہ مکمل حوزہ خراسان کے اوپر جو ہے وہ منسد کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے، اور اہل علم روایات کی سند کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، مضمون پر دقت نہیں کرتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے ہیں، اور مذاہب حشویہ اور مذاہب ظاہریہ کی طرح ان روایات کے ظاہر کو جو ہے وہ
مبنا بنا کر جو ہے وہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ صرف اور صرف ضلالت اور گمراہی کے سوا اور کچھ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا انہیں یہ چاہیے کہ مزید کنجکاوی کا مظاہرہ کریں، مزید دقت کا مظاہرہ کریں، مزید جد و جہد کا مظاہرہ کریں، اور فلسفہ و حکمت کی اس مشعل کو تھام کر جب یہ اہل بیت کے علوم کی طرف رجوع کریں گے تو ائمہ طاہرین کو اور ان کے کلام کو کماکان جیسے وہ ہے ویسے پہچاننے کی جو ہے وہ ان کے اندر ایک صلاحیت ایجاد ہوگی، اور ہمارے جو دینی معارف میں جو یہ خشکی ایجاد ہو چکی ہے، یہ جو ایک جمود ایجاد ہو چکا ہے، یہ جمود ٹوٹے گا اور اندر سے وہ نایاب معارف جو ہیں وہ شکوفہ ہو کر ہمارے سامنے آئیں گے، اور اس سے ہم حقیقت اہل بیت اور حقیقت فعل خدا اور حقیقت فعل ولی خدا میں جو مصلحت، حکمت اور حقانیت موجود ہے اس کو پہچاننے کی جو ہے وہ سعادت حاصل کریں گے، وگرنہ گمراہی ہی گمراہی ہے، اور ہم جس امام کی اور جس خدا کی جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں وہ ہمارے اپنے خیالات کا اختراع کردہ خدا ہے اور اختراع کردہ امام ہے۔ لہٰذا یہاں انسان کو بہت ہی باریکی کے ساتھ جو ہے وہ ان مراحل سے عبور کرنا ہے۔ لہٰذا عقائد حقہ الہیہ کو سیکھنے کے لیے انسان کو حتماً ایک ایسے مربی، ایک ایسے استاد کی ضرورت ہے کہ جو حکمت الہیہ سے واقفیت رکھتا ہو، جو جانتا ہو، جو آگاہی رکھتا ہو، وگرنہ اس کے علاوہ جتنی چیزیں بھی ہیں وہ انسان کے اپنے اوہام سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، اور در واقع جیسے علامہ نے فرمایا کہ مذاہب حشویہ اور مظاہر ظاہریہ کی طرح ہم بھی جو ہے وہ ظاہر بین ہوں گے اور اپنے مخیلہ کے اختراع کردہ خدا کی عبادت کریں گے اور اختراع کردہ ولی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ خداوند متعال ہماری اصلاح فرمائے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔